جیسی قومیں ہوں گی ویسے حکمران مسلط کیے جائیں گے، لکھا ہو. تو پھر ہمیں شکایت کیوں ہے؟ ہر ایک سے شکایت ہے، ہمیں حق ہو، ہر حکمران سے شکایت ہے. کبھی ہم کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کبھی ہم کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، لڑتے ہی رہتے ہیں. پاکستان کو پیچھے کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. یہ ہمارا کوئی قومی کھیل بن گیا ہے، ایک دوسرے پہ اپنا کیا کہتے ہیں الزام تراشی کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے، اور ایک قوم گزری ہے جسے حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کا استہزاء کرنے، مذاق اڑانے اور انکار کرنے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہونا پڑا تھا. اور قرآن کریم فرقان حمید یہ بتاتا ہے کہ ان کا جرم کوئی ہماری نظروں میں اتنا بڑا جرم نہیں تھا، بلکہ وہ جرم تھا جو ہماری قوم کے ہر فرد میں آج پایا جاتا ہے. یعنی وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، وہ لینے کے پیمانے ان کے اور تھے، دینے کے پیمانے ان کے اور تھے. وہ لوگوں سے جس چیز کی توقع رکھتے تھے خود لوگوں کو وہ رویہ دینے کو تیار نہیں ہوتے تھے. جس طرح آج ہمارے ہاں ہر طبقہ فکر میں ایک چیز پائی جاتی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کو تیار نہیں ہیں، فرائض پر پورا اترنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن اپنا حق مانگنے کے لیے تیار ہیں. چاہے وہ آجر ہو یا وہ اجیر ہو، وہ استاد ہو یا وہ شاگرد ہو. ہم جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ اپنی سروسز اور اپنے فرائض سے زیادہ کی کرتے ہیں. چنانچہ آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، دیکھیں ابھی تک جو باتیں سامنے آئیں کہ پاکستان اللہ رب العالمین کا ایک عطیہ ہے، اس کی ایک نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرو گے تو اللہ نعمت میں اضافہ کرے گا. پاکستان ملا تھا، اس وعدے پر ملا تھا کہ اللہ ایک ایسا خطہ ارضی دے کہ جہاں ہم تجھے حکمران بنائیں گے، تیرے نبی کی حکومت وہاں چلے گی. حقیقت میں وہ ریاست مدینہ کا خواب دیکھا گیا تھا جس کے لیے 20 لاکھ جانوں نے قربانیاں دی تھیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا ہوتا، ایفا ہوتا، تو حیدرآباد دکن بھی پاکستان میں شامل ہوتا، مقبوضہ کشمیر مقبوضہ نہ رہتا، پاکستان میں شامل ہوتا، مشرقی پاکستان ہمارا ایک بازو ہم سے الگ نہ ہوتا، مشرقی اور مغربی پاکستان الگ ہو کر بنگلہ دیش کی شکل اختیار نہ کرتا اور یہ پاکستان نہ بنتا، بلکہ ایک گریٹر پاکستان بنتا. اور حقیقت میں قائد اعظم کی زبان میں ہم دنیا کو وہ تجربہ گاہ دکھاتے کہ دیکھو ہمارے نبی نے جو کہا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اگر تم نے ایک اللہ کی وحدانیت اور میری نبوت پہ اقرار کر لیا تو ساری دنیا عرب و عجم تمہارے زیر نگیں آئے گی. دیکھو یہ ایک خطہ ارضی ہے جہاں اللہ کی حکومت چلتی ہے، لیکن نام اللہ کا لیا، دکھایا قرآن، بلایا حضور کی طرف، لیکن ہر آدمی یہاں خدا بن گیا. یعنی اس فرعون کو جس کو ہم کوستے ہیں اور جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، اس فرعون کے پاس تو بہت دولت تھی، اور وہ یعنی نسل در نسل فراعین مصر کا جو دور ہے، نسل در نسل یہ اقتدار انہیں منتقل ہوتا تھا، جڑیں ان کی گہری تھیں. لیکن آج تو اگر کسی کو یعنی ذرا سا بھی کہیں اختیار ملتا ہے، ذرا سی بھی کہیں اقتدار کی اس کو کوئی رمق آتی ہے، ذرا سا کہیں علم آتا ہے، ذرا سی کوئی مسند عطا ہوتی ہے، وہ اپنے یعنی دائرے کا وہ فرعون ہے. تو ایک فرعون نہیں ہے، ہر درجے کا اور ہر طبقے کا یہاں فرعون پایا جاتا ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات پر پیرا ہو کر، جیسے کہ آپ نے جس حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ جیسے تمہارے لوگ ہوں گے، عوام ہوں گے، ویسے ہی ان کے حکمران ہوں گے. اسے بطور حدیث پیش کیا جاتا ہے. تو میں عرض کروں کہ یہ علماء کی تحقیق کے مطابق مرفوع حدیث نہیں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان تو نہیں ہے. تاہم صحابہ کرام لوگوں کو یہ سمجھایا کرتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے حکمران اچھے ہوں، نیک ہوں، صالح ہوں، تو تم بھی نیکی اور صالحیت کے راستے کو اختیار کرو. جہاں تک بات ہے کہ جو رول ماڈل ہوتا ہے یا سربراہ ہوتا ہے، وہ سربراہ ذمہ دار ہوتا ہے، اور جس طرح سربراہ اپنا کردار پیش کرتا ہے، رعایا اور عوام بھی اس کردار اور اثرات کو قبول کرتی ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یعنی آپ بطور نبی بھی تھے، بطور مربی بھی تھے اور بطور حاکم بھی تھے، لیکن آپ نے حکومت کا جو نظام پیش کیا تھا اس کی نظیر کائنات میں کوئی پیش نہیں کر سکا. اور جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران بنے اور حاکم اور خلیفہ بنے، تو آپ اپنا گزر بسر کے لیے کپڑے بیچنے کے لیے جا رہے تھے، تو آپ کو صحابہ کرام نے روکا اور کہا کہ امیر المومنین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنے بچوں کی کیا کفالت نہیں کروں گا؟ تو انہوں نے کہا اگر آپ اپنے بچوں اور گھر والوں کی خبرگیری کریں گے تو رعایا اور ریاست کی خبرگیری کون کرے گا؟ چنانچہ طے کیا گیا کہ بیت المال سے حاکم کا، حکمران کا، خلیفہ کا ایک
مقرر کیا جائے وظیفہ. چنانچہ بعد میں جب حضرت فاروق اعظم آئے تو انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر ہمیں اس حال میں اور مثالوں پہ چھوڑ کر گئے ہیں کہ ہمارے لیے اب ان کی مثال اور نظیر پیش کرنا بھی مشکل ہوگا. دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان انہوں نے فرمایا تھا کہ الملک یبقى مع الکفر ولا يبقى مع الظلم. کوئی بھی مملکت، سلطنت، ریاست کفر پر تو چل سکتی ہے، ظلم پر نہیں چل سکتی. بے شک جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمتیں اڑ جاتی ہیں. جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں آپس میں لوگوں کے درمیان ایک تو رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، دوسرے جو ظلم سہنے والا طبقہ ہوتا ہے وہ اس ریاست کو پھر اون نہیں کرتا، وہ اس میں اپنے آپ کو غلام سمجھتا ہے، اور غلام سوتے ہوئے بھی جاگتے ہوئے بھی آزادی کی سپنے دیکھتا ہے، خواب دیکھتا ہے، یا پھر بغاوت کی اس کے اندر کوئی نہ کوئی نمو پرورش پاتی ہے. نوشیروان عادل کا ایک واقعہ اگر آپ کی یاد ہو تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. نوشیروان عادل مشہور تھے عدل کے اعتبار سے، اور وہ اپنے سفر میں دوستوں کے ساتھ کسی شکار پر نکلے اور پھر بھٹک گئے، بچھڑ گئے، اور ایک جگہ پر جب وہ پہنچے تو ایک باغ تھا جہاں پر انہوں نے کہا کہ مجھے انار کا رس پلاؤ. تو وہاں باغیچے کا جو مالی تھا وہ انار توڑ کے لایا، اور انار کو نچوڑ کے جب ان کو رس دیا تو انتہائی میٹھا تھا، انتہائی شہد کی طرح میٹھا. تو بہت خوش ہوئے اور ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو شاہی باغیچے کی جو یعنی فہرست ہے اس میں شامل ہونا چاہیے. انہوں نے کہا اور پلاؤ. اب اس نے جب دوبارہ دوسرا گلاس پلایا تو وہ انتہائی ترش اور کھٹا تھا. تو غضبناک ہوئے، فرمایا کہ اسی درخت کا انار کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو اس نے کہا جناب اسی درخت کا انار لے کر آیا ہوں جس درخت سے پہلے آپ کو انار پلایا تھا. انہوں نے کہا یہ تو بہت ترش ہے. تو اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ نوشیروان عادل جو ہمارے حکمراں ہیں ان کی نیت میں شاید کوئی فطور پیدا ہو گیا ہے، ان کی نیت میں شاید کوئی خلل آیا ہے. تو نوشیروان بہت شرمندہ ہوئے. تو اس حکایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جیسے حکمران ہوں گے ایسے ہی ہماری رعایا ہوگی. اگر ہمارے حکمران قومی خزانے کو اپنی ملکیت سمجھیں گے اور اپنے ارمان اور اپنے جتنی امنگیں اور اپنے چونچلے ہیں ان تمام کو، چاہے پاکستان سے محبت بھی کرنی ہے تو قومی خزانے سے کرنی ہے، تو پھر عوام کا جہاں بس چلے گا عوام وہاں پر اپنا ہاتھ صاف کرے گی، کیونکہ پھر وہ بغاوت ہوگی. یعنی جیسے نا ایک گھر کا سربراہ ہے، وہ گھر کا سربراہ اپنے گھر پر پیسے لگانے کی بجائے، بچوں پر پیسے لگانے کی بجائے، ان کی ضروریات پوری کرنے کی بجائے گلچھرے اڑا رہا ہے، اپنی مرضی سے جو جی چاہتا ہے کرتا ہے. تو جب کبھی وہ پرس کہیں رکھے گا نا تو بچے پرس میں سے پیسے نکالیں گے، واہ واہ واہ، بیوی پرس سے پیسے نکالیں گے، وہ اپنا حق لیں گے. چنانچہ پھر یہ کیفیت طاری ہوئی ہے پورے قوم کے اوپر، اور پوری قوم کا جہاں بس چل رہا ہے وہ اس پاکستان کو نوچ رہی ہے. انور مقصود صاحب کا مجھے ایک قول یاد آتا ہے جو انہوں نے خود فرمایا، یا اشفاق احمد صاحب کے ریفرنس سے وہ فرماتے تھے کہ سنتے ہیں کہ رمضان میں جو چیز بھی بنتی ہے لوگ اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں، پاکستان بھی رمضان میں بنا تھا. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں سب سے اہم ہمارے لیے پاکستان ہونا چاہیے. اگر پاکستان رہے گا تو سیاستدان بھی رہیں گے، حکمران بھی رہیں گے، ریاست ہوگی تو ریاستی ادارے بھی ہوں گے. بالکل. پاکستان ہوگا تو مدارس بھی ہوں گے، مساجد بھی ہوں گی، علماء بھی ہوں گے، مشائخ بھی ہوں گے، پیران بھی ہوں گے اور مریدین بھی ہوں گے. اگر پاکستان ہی نہیں رہتا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. اس وقت قوم کو اصل میں ایک ایسے قومی لیڈر کی ضرورت ہے جو پاکستانی شناخت رکھتا ہو اور وہ مسلم لیگ کے حامیوں کا بھی لیڈر ہو. جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، جتنی مذہبی جماعتیں ہیں، یعنی اس کا کوئی مسلک نہ ہو قائد اعظم کی طرح، وہ بریلوی دیوبندی شیعہ اہل حدیث کے فرقوں اور مسلکوں میں بٹا ہوا لیڈر نہ ہو. وہ لیڈر ہو جس سے پوچھا گیا تھا کہ آپ سنی ہیں یا شیعہ ہیں، تو قائد اعظم نے کہا تھا مجھے یہ بتاؤ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، جو وہ تھے میں وہ ہوں. آج قوم کو ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو یہ نعرہ لگائے ما انا علیہ واصحابی، جس پر اللہ کے رسول، آپ کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ تھے، ہم بھی اسی نقش قدم پر چلنے والے، اسی راستے پر کھڑے ہونے والے ہیں. اگر ایسا قوم کو لیڈر مل گیا تو نہیں ہے نا امید اقبال اس کشت ویراں سے، ذرا نم ہو یہ مٹی تو بڑی زرخیز ہے ساقی. وہ لیڈر اگر قوم کو مل گیا جو سب کا لیڈر ہو، کسی خاص طبقے کا نہیں، تو یقیناً پاکستان پھر بام عروج پر پہنچے گا اور قائد اعظم کے خواب، علامہ اقبال کے خواب شرمندہ تعبیر ہوں گے. آمین.